ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس میں انسان طرح طرح کے ایک محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود کثرت سے پڑھنے کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں جو پہلے آپ نہیں کرتے لیکن بطور خاص یہ مہینہ شروع ہوا ہے تو اب اس کے اندر کچھ ایسے اہداف اپنے بنا لینے چاہیے کہ جن کی بدولت ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ زیادہ ہو، اس محبت میں اضافہ ہو، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، آپ کی سیرت مبارکہ اس کو ہم پڑھیں، اس کا ہم مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات لانے کی کوشش کریں کہ گویا کہ ہر ادا وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں اسی عزم کو ساتھ، انہی ارادوں کے ساتھ یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ دیکھنا اور اس انداز سے گزارنا یہ نصیب فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو بڑا چہرہ خوشی والا ہے۔ آپ کا چہرہ ویسے ہی مبارک، چمک دھمک اور نور ہی نور، لیکن اس دن بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہیں۔ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بہت خوش ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا اور اس کے 10 گناہ ختم کروں گا، اسے 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ کی جو خوشی کے انداز تھے اور جو خوشی کے چہرے پر آثار تھے، اس کا سبب ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر درود پڑھنے کی بدولت اللہ کی اس قدر رحمتیں ہیں، رب کے اس قدر انعام اور اکرام ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حوالے سے بڑے اس انداز سے رہتے تھے کہ اگر کوئی خوشی والا معاملہ ہوتا، یعنی امت کو کوئی انعام مل رہا ہے، امت کے لیے کوئی آسانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ اور اگر کوئی قرآن پاک کے اندر ایسا واقعہ یا ایسی آیت وہ نازل ہوتی کہ جس کے اندر عذاب یا اس طرح کی کوئی چیزیں بیان کی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر امت کے غم میں اور اسی امت کی محبت میں آپ کے پھر مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے۔ یعنی یہ آپ کا ایک اپنے امتیوں سے پیار، امتیوں سے محبت، امتیوں سے یہ آپ کا تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوتوں میں ہوں تو اپنی امت کو یاد
فرمایا کرتے تھے، اور یہ بکثرت احادیث اور بکثرت ایسی روایات ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بخشش کے حوالے سے وہ دعا کرواتے اور عرض کرتے کہ آپ یہ فرما دیں کہ امت اتنی بخشی جائے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ اپنی اسی امت کو یاد کرتے ہوئے اس قدر آپ روئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو نازل کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کیا معاملہ ہے، کیوں اس قدر گریہ زاری کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے یہ غم کی کیفیت میں ہوں، غم کی حالت میں ہوں۔ تو حضرت جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ سے حکم لے کر آئے اور اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، وہ کریم آقا جن کے اتنے احسانات ہوں، وہ کریم آقا جو امت کو اس قدر یاد کرتے ہوں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، کہ جن کی زبان پر امتی امتی رہتا، وہ اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے تھے۔ تو آج امت سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ جی وہ اسی طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرے۔ تو میں عرض کرتا جبریل امین جب نازل ہوئے اور یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھ کر سنائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے لگے اچھا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے یعنی یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے سارے امتیوں کو بخشوا نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی اس قدر جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، انہیں جنت میں داخلہ وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ بالکل طلب ہونی چاہیے، اور یہ ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم ایسے عمل کریں، ایسے کام کریں رب ہم سے راضی ہو جائے اور رب کی رضا وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ایمان والوں کا شیوا، ایمان والوں کا طریقہ، کاملین لوگوں کا انداز، بزرگان دین کے انداز و طریقے یہی کہ ہر وہ عمل کے جس میں اللہ کی رضا ان کو مل جائے، وہ تو کسی کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دیں بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو منع بھی کریں تو وہ رضا الہی کے لیے، یعنی جہاں دینا اچھا ہے وہاں دیتے ہیں، جہاں دینا اچھا نہیں ہے کہ الٹا وہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی والے معاملات کے اندر پڑے گا، تو وہاں سے رکنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ انداز ہیں ان کاملین اور کامل ایمان والوں کے اوصاف ہیں جو روایات کے اندر بیان کیے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ وہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بلکہ ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر آدمی یعنی ہر مخلوق میں سے ہر ایک کلہم یطلبون رضائی، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے انا اطلب رضا کا، اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی، آپ کو خوش وہ
دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کو خوش کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی غم کی کیفیت میں آتے، آنسو بہاتے، تو قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ اس پر وہ شاہد ہے اور اس پر وہ نازل ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کیفیت میں ہوتے تو پھر اللہ انہیں راضی فرماتا، بشارتیں عطا فرما دیتا، اے محبوب ہم آپ کی امت کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم آپ کی امت کو یہ عطا فرما دیں گے۔ اور امت پر یہاں یہ بہت بڑا ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ جب وہ اپنی امت پر اتنے کریم ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب امت کو بھی ہے کہ وہ ان کی ذات سے بڑی محبت کریں، بڑا پیار کریں۔ یہ پیار اور محبت کا تعلق یہ عام ہونا چاہیے اور زباں زباں پر ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ جس قدر تعظیم بجا لا سکتے ہیں لانی چاہیے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ حقوق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی تعظیم یہ بھی فرض فرمائی گئی ہے، ان کی توقیر بجا لانا، ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کرنے ہیں تو وہ ان کلمات کا ان کی شایان شان ہونا، کسی جملے کسی لفظ سے ایسا کوئی ایک بھی بے ادبی والا شائبہ نہ ہونا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک امت سے تقاضا ہے اور امت کے اوپر یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حق ہیں۔ جی جس طرح دیگر چیزوں کے حقوق ہم بیان کرتے ہیں، کچھ حقوق اللہ ہے، کچھ حقوق العباد ہیں، میاں بیوی ہیں تو ان کے آپس میں حق ہوتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ تعلق ہے تو وہاں حقوق کے معاملات آتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے باقاعدہ جب سیرت کی کتابوں کو لکھا، جب فضیلت والی کتابوں کو لکھا، کتاب الفضائل ہو، مناقب ہو، وہاں اس باب کو بطور خاص علماء ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق بھی کچھ امتیوں پر ہیں اور وہ حقوق مصطفیٰ کے نام سے ان ابواب کی جو ہے وہ پوری ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ٹاپک، پورا ایک موضوع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہم پر ایز اے امتی ہونے کے ناطے یہ کیا کیا حقوق آتے ہیں اور کس انداز سے آج امتی کو بارگاہ رسالت میں کیا کیا نذرانے وہ پیش کرنے چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو شاکر رسول کے چہرے کھلاتے ہیں، خوشیوں کے اظہار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خوشیاں منائیں گے تو اللہ اس کی بدولت ہمارے غموں کو، پریشانیوں کو وہ بھی انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ آپ پچھلے دنوں میں بڑی خوبصورت یہ تعلیم ارشاد فرما رہے، تربیت فرما رہے تھے۔ بالکل چراغاں یہ ضرور کرنا ہے، چراغاں الحمدللہ اس شاکان رسول بڑے ایک شایان شان انداز سے کرتے ہیں اور یہ انداز رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ انداز بھی اختیار کر لیے جائے کہ دل بھی چمک اٹھے، دل بھی جو ہے وہ منور ہو جائے۔ اور دل کیسے چمکتا ہے، دل کیسے روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، اس کے جو انداز طریقے روایات میں بیان فرمائے گئے کہ جب آدمی گناہ ایک کرتا ہے تو دل پر وہ ایک دھبا پڑتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گناہ کی کثرت ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ دل ہی پورا سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر اس آدمی کا نیکی کی طرف آنا یہ ایک مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنا یہ ایک مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ایسی توفیق مل جائے ربیع الاول شریف کی برکتوں سے کہ دل کی بھی روشنی کا اہتمام وہ کر لیا جائے۔ درود پاک کی کثرت یہ دل کا نور اس سے ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، سب سے پہلا عمل سچی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، یہ اس کے دل کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، موت کو یاد کرنا، یہ وہ انداز ہیں کہ جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دل صاف ستھرا ہوگا انشاءاللہ پھر وہ ذکر کرنے میں بھی وہ لطف آئے گا،
عبادت کرنے میں بھی ایسا دل لگے گا، سکون وہ نصیب ہوگا۔ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک نور سے یہ عالم میں اجالا ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے۔ آپ کی ذات مبارک سے وہ جو مانوی نور یعنی ہدایت کا نور ہر طرف اس کا شہرہ ہے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت احسان ہم پر کیا ہے کہ آپ کی امت میں ہمیں بنایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جی قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اپنے رسول کو ان میں مبعوث کر دیا۔ یہ مومنوں پر احسان ہے کہ اپنا رسول ہی انہیں عطا فرما دیا، تو یہ واقعی بہت بڑا احسان ہے۔ آپ قرآن پاک کا پڑھ کے دیکھیے کتنی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن رب یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ تم پر میں نے احسان کر دیا۔ اپنے وجود کو ہم دیکھیں، اپنے اعضاء کو دیکھیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ اندرونی ہمارا ایسا نظام ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کا وجود جن پر قائم ہے، کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں، کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تم پر احسان ہے، تمہیں ہاتھ دیے ہیں تم پر احسان ہے، تمہیں یہ وجود دیا ہے تم پر احسان گئے۔ لیکن جب اپنا محبوب دیا ہے تو رب یہی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر جب ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، رسول انہیں عطا کیا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے۔ جی میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا چلو، صحابہ کرام علیہ مردوان، آپ بطور خاص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے، کون سا عمل ہے کہ جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کرنے اور اللہ کی حمد کرنے پر۔ کس بات پر حمد کرنے پہ؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ جو اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس بات پر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور آگے کیا صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی جو نعمت ہمیں عطا فرما کر احسان کیا ہے، جی یعنی آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا ہمیں جو شرف دیا ہے، اس اللہ کے احسان پر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس احسان پر ہم اللہ کو آج یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے اور آپ کا امتی بھی بنایا ہے، آپ جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے انہیں قسم دے کر ارشاد فرمایا اللہ، تمہیں اللہ کی قسم کہ واقعی اس وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کہنے لگے کہ ہاں اللہ کی قسم، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، میں اسی وجہ سے یہاں پر ہم جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اس بیٹھنے پر کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہے، یعنی یہ جو قسم آپ نے دی ان کو اور انہوں نے جواب دیا، فرمایا مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرما رہا ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، آپ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت پر شکر ادا کرنا، اس نعمت پر اللہ کی حمد بجا لانا۔
تو یہ اس قدر اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب، اللہ کو بھی محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ محبوب عمل ہے۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ ہوا، یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں اور یہ شکرانہ نعمت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں امتی بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر انہیں یہ بشارت عطا فرما دی کہ اللہ بھی تم پر فخر فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اس نعمت کا اس طرح اس انداز سے وہ ذکر کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں۔ تو مدرسین کے ناظرین، موقع شکر بھی ہے، اور ہے بالکل ہے۔ قرآن پاک میں تو ہمیں رب کی نعمت کا چرچا کرنے کا ہمیں ذکر ارشاد فرمایا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو آج ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کسی انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، چاہے اپنے گھروں کو چراغاں کر کے، اپنے گھروں پہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں پرچم لہرا کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محافل کا انعقاد کر کے، اہتمام کر کے، چاہے وہ اجتماعی کوئی صورت ہو یا انفرادی صورتیں ہوں، گھر کے اندر ہی اپنا یہ پروگرام ہو، یاد رکھیں اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں اور یہ نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائے، چاہے کہ وہ خوشی منائے۔ اب خوشی کے انداز مختلف ہیں، خوشی کے طریقہ کار مختلف ہیں کہ کسی وقت، کسی دور میں، کسی علاقے میں وہ خوشی کے ایک مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اب دور کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے کئی معاملات کے اندر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے کے ادوار میں اس طرح کی مساجد نہیں تعمیر ہوتی تھی جس طرح آج مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہو رہی ہیں۔ پہلے کے ادوار میں اس طرح کے مدارس نہیں ہوتے تھے جس طرح آج یہ اہتمام ہے۔ پہلے کے ادوار میں اس طریقے سے کوئی نصاب بنا کر باقاعدہ کورسز نہیں ہوتے تھے دین کے حوالے سے، جس طرح آج دین کے اندر یہ چیز گویا کہ لازم جز گئے۔ ہر مدرسہ ہے، اس کا اپنا نصاب ہے، اپنا انداز ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں ہے، اس طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے مطابق ہیں۔ وہ مضبوط پکی مساجد کا اہتمام، کیونکہ لوگ اپنے گھروں کو اب اس انداز سے بناتے ہیں۔ اگر ہم مساجد کا ایسا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر ان کے دل جو ہے وہ مسجدوں میں اس طرح نہیں لگ پائیں گے، ان کے دل مسجدوں میں عبادت کے لیے اس طرح وہ دل جمی والی کیفیت ہے وہ ان کی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، ٹھیک ہے بھائی مسجدیں بنانی ہے، عظیم الشان بنائیں، شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے یہ کام بھی کریں، مدارس بھی بنا رہے ہیں، مختلف انداز سے سیرت کے موضوع پر پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہر انداز اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ مقصود ہے کہ نکاح تو پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ فرق ہے۔ پہلے نکاح کی کیفیت کچھ اور، آج نکاح کی کیفیت اور یہ خوشی کا اظہار یہ کچھ اور ہے۔ بہرحال خوشی جیسی بھی ہو، شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے ہمیں اس خوشی کو منانا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے، تو اب اس کے اندر بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ توفیق دے، اللہ سے دعا مانگے کہ رب تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ چرچا کرنے کی توفیق دے، اور شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ کام جو ہے وہ کرتے جائیں۔ یہ بڑے اعلیٰ کام ہیں، اللہ ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب وہ چرچا کس انداز سے ہو سکتا ہے، کون کون سے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی مسجد بنا کر بھی، جی آپ مسجد بنا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
آپ مسجد بنائیں، کچھ اور چیز آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ یہ بھی کریں، لیکن جو انداز ایک عام خوشی منانے کے چراغاں کے ساتھ ہے، محافل کا انعقاد ہے، میلاد مصطفیٰ کے اہتمام ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اور میں یہ بات آج عرض کرنا چاہوں گا، کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایک تصور، ایک خیال باہر آ جاتا ہے، اے بھائی خوشی کرنی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے آپ کسی غریب کے ساتھ یہ کر دیں، کسی کی آپ شادی یہ کروا دیں، اس کا انکار نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے، نیکی والا کام ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آخر یہ سارا معاملہ میلاد کے ہی موقع پر، میلاد کے ہی وقت پر یہ سارا معاملہ، یہ اس طرح کی باتیں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ حالانکہ میلاد منانے والے، میلاد شریف اور ربیع الاول کی یہ خوشیاں اس انداز سے کرنے والے، یہ سارے کے سارے، یہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہی میدان میں ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیر خواہی کے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جی آپ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول کو ہی دیکھ لیجئے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ جو 6-8 مہینے گزر رہے ہیں، جس کیفیت میں گزرے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گزرے، کئی نوکریاں ختم ہیں اور لاک ڈاؤن ہے تو سب کچھ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، کاروبار بند گئے، تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ شاکن رسول نے کتنی بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اس کے اندر وہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے تعاون کیے؟ جی بڑے اعلیٰ انداز سے یہ تعاون کیے گئے۔ اچھا، بلڈ کا معاملہ ہوا، تھیلیسیما کے مریض ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ نے ان کو کمال درجے کی تاثیر والی وہ زبان عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اللہ کی اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اعلان فرما دیا، ترغیب دے دی ہے، تو وہ وقت جس وقت ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے گھر سے باہر جاؤں، میں کس انداز سے گھر سے باہر نکلوں، ڈر رہا ہے، لیکن جب ان کا اعلان ہوتا ہے تو وہ بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے، لو بھائی میرا بھی اگر بلڈ کسی بچے کے کام آتا ہے۔ تو اس انداز سے مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی، جو ایسے مریض تھے ان کے ساتھ بھی یہ خدمت خلق والا یہ معاملہ بھی کیا ہے۔ کہیں کھانا پہنچایا جا رہا ہے، کہیں طوفانی بارشیں گئیں تو وہاں ان کے گھروں کے حوالے سے، وہاں پانی نکالنے یا ان کی دیگر کچھ امداد کرنے کے حوالے سے یہی وہ شاگان رسول میدان میں آتے ہیں۔ تو میں اس وسوسے کی کاٹ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ وسوسہ ہے، محض وسوسہ ہے، اس کے اوپر اپنی بالکل بھی توجہ جو ہے وہ کبھی نہ ڈالیے کہ یہ صرف میلاد کرتے ہیں، دیگر ان کاموں میں نہیں۔ تو پورا سال الحمدللہ فیلڈ میں رہتے ہوئے، عوام میں رہتے ہوئے، یہ مختلف انداز سے دعوت اسلامی بھی اپنے جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے، اور بھی کئی عشاقان رسول الحمدللہ جو اس طرح کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو غریب کی مدد ضرور کی جائے گی اور اچھا عمل ہے، کرتے رہنا چاہیے، لیکن کبھی بھی اس طرح کا جب معاملہ آئے، کوئی نیکی کا راستہ، حج جائے، قربانی آئے، مساجد کی تعمیر آئے، میلاد مصطفیٰ کا معاملہ آئے، اب لے دے کے سب کچھ ختم کر کے نہیں، یہ نیکی کا کام روک دو، اس کی جگہ یہ کر دو، تو یہ پھر یہ انصاف والی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں۔ یہ بھی ساتھ جاری رکھیں، وہ بھی کرتے رہیں، ترغیب اس کی بھی رہنی چاہیے، لیکن اس کام کو ختم ہمیں نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ مساجد بھی بناتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں پورا آپ کو میلاد شریف کے نام سے کئی مسجدیں ملیں گی، فیضان میلاد کے نام سے آپ کو مسجدیں ملیں گی، آپ کو جمال مصطفیٰ کے نام سے آپ کو مسجدیں ملیں گی۔ یعنی یہ بھی ایک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا ذہن دیا ہے کہ اس انداز سے بھی میلاد شریف کے دن آتے ہیں تو مساجد کی تعمیر رکتی نہیں ہے، الحمدللہ اس میں بھی اس نام سے جو مسجدیں وہ بننا شروع ہوتی ہیں، صحابہ کے نام پر ہیں، بزرگوں کے نام پر مساجد جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی انداز الحمدللہ یہ بھی اس پیارے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی میں رائج ہے۔ تو بہرحال آج کی یہ کچھ تمہیدی گفتگو کرتے کرتے ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے کہ ربیع الاول شریف میں ہمیں
ایک نئے عزم کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور اگر ہم پہلے ایسے معاملات نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے معمولات نہیں ہیں، تو اب اپنائیں۔ درود پاک کی کثرت ہو اس انداز سے کہ کم از کم مخصوص تعداد میں درود مخصوص وقت کے لیے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب پوچھا جاتا تو وہ یہ اس کے بیان کرتے کہ مخصوص وقت میں مخصوص درود پاک مقدار میں پڑھنا، یہ بڑا برکت والا یہ عمل ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ آپ وظائف جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں بڑی ایک ٹائم کی بڑی وہ ہوتی ہے، اس نماز کے بعد یہ ہے، اس نماز سے پہلے یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے۔ تو درود پاک اگرچہ اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ یہ مقید نہیں ہے، یہ کوئی ایسا بیان نہیں کہ اگر اس وقت پڑھ سکتے اس کے علاوہ نہیں، آپ پڑھتے رہے شب و روز درود پاک، لیکن ربیع الاول شریف سے اس نئے کام کو شروع کیجئے کہ ایک وقت خاص کیجئے، اس وقت میں سوائے درود پاک کے اور کوئی آپ نے عمل کام نہیں کرنا، نہ موبائل کی مصروفیت ہو، نہ کسی کے ساتھ گفتگو ہو، نہ اپنے دماغ کے اندر دل میں کوئی دنیاوی الجھنوں کو آپ لے کر آئیں، ان سوچوں اور فکروں کو لے کر آئیں۔ کوشش کریں، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ آپ فجر کے بعد ٹائم نکال سکتے ہیں، جی فجر کے بعد بیٹھ جائیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یکسوئی والا ٹائم اگر آپ کو عشاء کے بعد ملتا ہے تو جی بالکل ٹائم فکس کر لیں، میں نے کہ اس ٹائم میں میں نے صرف اور صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا ہے اور ان کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ایک بزرگوں کا رہا ہے کہ خاص ٹائم میں خاص مقدار میں درود پڑھنا۔ ٹھیک ہے، عام حالت میں پڑھتے جائیں، کثرت سے درود پڑھتے جائیں، لیکن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ایک اپنی برکتیں بڑھیں۔ تلاوت کلام پاک کا سلسلہ یہ ضرور ہمیں شروع کرنا ہے۔ محبت رسول میں اضافے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرے۔ تو درود شریف اور تلاوت یہ اپنے ان معمولات میں وہ شامل کر لیں اور اس انداز سے ربیع الاول شریف کے یہ ایام گزاریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کی وہ خوشیاں عطا فرمائے اور شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہمیں یہ خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے اس ذوق میں اور اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے، عشق رسول میں جینا، عشق رسول میں مرنا ہمیں نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی یہ عظیم نعمت اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔